ملوکیت کیا بلا ہے آخر؟ کیا ملوکیت کوئی بری چیز ہے؟ اسلام کے اندر جو نظام حکمرانی ہے، نظام حکمرانی کیا ہونا چاہیے؟ نظام حکمرانی صحابہ سے زیادہ آئیڈیل ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں ملوکیت کی مذمت کی گئی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نبوت کے بعد خلافت رہے گی 30 سال تک، جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد ملوکیت آئے گی، اس میں کچھ رحمت والی ہوگی اور کچھ ظلم والی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ملوکیت اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا جب تک رہے گی، پھر اس کے بعد علی منہاج النبوہ خلافت قائم ہوگی۔ مطلب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے گا قائم کرے گا۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم حکومت قائم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کی؟ حکومت میں اگر بتاؤں، اقتدار، حکومت، بادشاہت، یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پہ فضیلت بتائی ہے، احسان جتایا ہے کہ ہم نے تم کو بادشاہت دیا۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہوئے جن کو ہم نے بادشاہ بنایا۔ حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا، حضرت داؤد کو بادشاہ بنایا، یوشع بن نون کو بادشاہ بنایا۔ بہت سارے انبیاء ہیں، ہم نے بادشاہ بنایا، بادشاہت عطا کی۔ یعنی بادشاہت دینا یہ فضیلت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور خود ایک جگہ ہے اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو بادشاہت دینا وتنزع الملک ممن تشاء، اور بادشاہت چھین لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بادشاہت دے کر کے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت ساری بادشاہتیں قائم تھیں۔ کیا اللہ کے رسول نے سب بادشاہوں کو جو لیٹر لکھا، خطوط لکھے، ان میں کسی خط میں یہ ثابت ہے کہ تم کو بادشاہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ بادشاہت صحیح نہیں ہے؟ کہیں نہیں ثابت ہے۔ آپ نے سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لو، بادشاہت وادشاہت کا نام تک نہیں ذکر ہے۔ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام لے آؤ گے تو سلامت رہو گے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین تمہارا فیصلہ کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو اللہ کے رسول نے سارے بادشاہوں کے پاس لیٹر بھیجا، بلکہ بعض میں تو یہ صراحت ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہیں تمہارے علاقے کا حاکم بنا دیا جائے گا، تم وہی جس حکومت اور اقتدار پہ ہو تم رہو گے ویسے ہی، تم اسلام قبول کر لو۔ آپ نے بادشاہت کو، جیسا کہ میں نے بتایا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہ عیسائی تھا۔ آپ نے اس کی فضیلت بتائی اور کہا وہ بہت نیک ہے، بہت صالح ہے، عبد صالح کہا اس کا، اور کہا اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس ظلم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اس کے پاس۔ تو ملوکیت کی اللہ کے رسول نے کہیں مذمت نہیں کی ہے۔ ہاں یہ بتایا ہے کہ ملوکیت دو طرح سے ہوتی ہے۔ بعض ملوکیت ہوتی ہے اس کے اندر ظلم ہوتا ہے، اور بعض ملوکیت ہوتی ہے اس کے اندر رحمت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے چھوڑا نہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر ظلم ہو تو ہم کیا کریں ایسے موقع پر؟ تو آپ نے کہا صبر کرو، یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ کر کے تم لوگ ملو گے، صبر کرو۔ آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بادشاہ ایسا ہو جو ظلم کرے تو اس موقع پر کیا کرنا، بغاوت کرنا۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا صبر کرنا۔ اور دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں سب سے بڑے آئیڈیل اور اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک لمبی زندگی رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، یہ پورا آپ کو 50 سال کا زمانہ ملے گا۔ 11 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک
کتنا سال ہو گیا؟ 50 سال ہو گیا۔ 50 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی حکمرانی کی صحابہ کرام نے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ بنتا ہے یزید بن معاویہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو صحابی تھے نہیں، تو صحابہ نے یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک صحابہ نے، چاہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا معاویہ ہو، ان سارے لوگوں نے کس طرح سے حکومت کی ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے اشارے موجود تھے جن کی روشنی میں صحابہ کرام نے فیصلہ کر لیا کہ یہی حقدار ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی حقدار نہیں ہے، خلیفہ بننے کے مستحق ابو بکر ہی ہیں۔ اس طرح سے ان کو سب لوگ بنا لیے۔ اور اس کے بعد جہاں تک یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ ان کے لیے ایسے نصوص موجود تھے اللہ کے رسول کی طرف سے، اور خود قرآن میں کچھ نصوص تھے ان کے تعلق سے، تو شرعی اعتبار سے صحابہ نے سمجھا کہ بھائی ان سے زیادہ مستحق اور کوئی نہیں۔ چنانچہ صحابہ میں اگر کہا جائے کہ سب سے افضل صحابہ میں سے کون ہے تو سب سے پہلے یہی کہا جائے گا ابو بکر۔ ابو بکر سب سے افضل ہیں، ظاہر سی بات ہے جب سب سے افضل وہی ہے تو وہی مستحق کے خلافت ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کو کس طرح سے بنایا گیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو چوائس کر دیا اپنی زندگی میں کہ میرے بعد عمر ہوں گے خلیفہ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خلیفہ اپنی زندگی میں کسی کو چوائس کر لے، کسی کو منتخب کر دے کہ میرے بعد یہ فلاں جو ہے خلیفہ بنے گا، میں اس کو سب سے اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خلیفہ اپنی زندگی میں کسی کو بتا دے کہ بھائی ان کو خلیفہ بننا ہے میرے بعد، خلاص سب لوگ مان جائیں گے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں۔ یہ کیسے بنتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی، کہا بھائی دیکھو یہ 6 لوگ ہماری نظر میں ہیں، انہی لوگوں میں سے کسی ایک کو بنا لینا، انہی لوگوں میں سے۔ اب دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے دونوں طریقے کو تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری نظر میں یہ 6 افضل شخصیتیں ہیں، تو ان 6 لوگوں کو 1-2 تھے نہیں، 6 لوگ ان کی نظر میں تھے، یہ بھی افضل ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں۔ جیسے ابو بکر کو افضل سمجھ کر کے سب لوگ بنا لیے، تو ان کی نظر میں وہ 6 شخصیتیں جو تھیں افضل تھیں، اور وہ سب عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو ان کو چن دیا۔ اس کے بعد ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ انتخاب کیا تھا کہ یہ بھائی ہمارے بعد یہ رہیں گے، لیکن یہ انتخاب کا حق ابو عمر نے اپنے پاس نہیں رکھا، ان 6 میں سے کسی ایک کو کہہ دیا کہ یہی 6 اختیار رکھتے ہیں، انہی 6 میں سے ایک کو منتخب کرنا ہے، اور انتخاب کرنے کا حق جو ہے یہی 6 لوگ رکھتے ہیں، یعنی انہی 6 میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو تنازل اختیار کر لیں گے، اور انہی 6 میں سے کوئی نہ کوئی ایک کو بنائے گا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کو یہ اختیار دیا گیا کہ یہ جس کو چاہیں گے خلیفہ بنا دیں گے، تو عبد الرحمن بن عوف نے کس کو؟ حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا۔ پہلے یہ معاہدہ کیا حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے کہ تم دونوں میں سے میں کسی ایک کو خلیفہ چنوں گا، اگر میں نے ان کو چن لیا تو تم کو ماننا پڑے گا، اور اگر ان کو چن لیا تو ان کو ماننا۔ دونوں نے اقرار کیا کہ صحیح مانیں گے، تو کہا کہ ٹھیک ہے عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کیا، اس کے بعد حضرت علی نے بیعت کیا دوسرے نمبر پہ۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر سارے لوگوں کو بلایا گیا، سب لوگ بیعت کیے۔ تو یہ ایک تیسرا طریقہ تھا، حضرت عثمان جو خلیفہ بنے، ایک تیسرا طریقہ آیا سامنے ہمارے۔ اب دیکھیے حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں، کیسے ان کو بنایا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، بلوائی آ کر کے، خارجی آ کر کے بغاوت کر کے، اور پھر اس کے بعد شہید کر دیتے ہیں۔ کیسے کس ہنگامے کے طور پر شہید کرتے ہیں، بہت ہی وہ دردناک واقعہ ہے۔ ایسے پرخطر موقع پر کسی نہ کسی کو
حاکم ہونا، خلیفہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہنگامی طور پر اس وقت مدینہ کے اندر دیکھا جاتا ہے تو یہ ہے کہ بھئی حضرت علی کی شخصیت سب سے افضل شخصیت ہے، ان کو ہنگامی طور پر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہنگامی صورتحال میں فٹافٹ جس کو دیکھو کہ کون اچھا ہے اس کو خلیفہ بنا لو، پھر اس کے بعد باقی لوگ جہاں جو تھے سب لوگ جو ہے اقرار کر لے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت علی سے افضل کوئی نہیں ہے، حضرت عثمان کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چوتھا انداز ہے خلیفہ بننے کا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت حسن بنتے ہیں خلیفہ، ان کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ حضرت علی کی بھی وفات ہو جاتی ہے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، ایک خارجی آ کر کے شہید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت جو بڑے بڑے کافر ہیں وہ علی ہیں، عمرو بن عاص ہیں، معاویہ ہیں، یعنی جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو کافر یہ مانتے تھے۔ خارجی جو تھے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے تھے، قرآن کا قاری سمجھتے تھے، حدیث کا سب سے بڑا جانکار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، ان لوگوں نے کس کو کافر کہا؟ جو بڑے بڑے جانثار صحابہ تھے ان کو کافر کہتے تھے کہ سب سے بڑے کافر تو یہی لوگ، ان کو مارو۔ وہ لوگ نکلے تھے تینوں کو مارنے کے لیے، عمرو بن عاص کو مارنے کے لیے، معاویہ کو مارنے کے لیے، علی کو مارنے کے لیے، لیکن وہ دونوں بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بعد خلیفہ کون بنا؟ حضرت حسن بنے۔ کیسے بنے خلیفہ؟ لوگوں نے دیکھا کہ کوفہ کے اندر حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بنا دیا جائے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، حضرت علی نے جب وہ زندہ تھے تو ان سے پوچھا گیا تو کہا میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت حسن کو بنا دیں، کہا تم لوگوں کی مرضی ہوگی تو بنا دینا۔ تو لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، چنا، لیکن یہ الگ ایک حساب سے تھی۔ حضرت حسن کون تھے؟ جو پہلے خلیفہ ہے اس کے بیٹے تھے، خلیفہ کے بیٹے تھے، خلیفہ کے خاندان کے تھے، جسے ہم وراثت کہتے ہیں، موروثی کہتے ہیں۔ چاہے خلیفہ خود چنے یا کوئی دوسرا چنے، بہرحال وہ موروثی ہی ہے، کیونکہ خلیفہ کا بیٹا ہے۔ وہ ورث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، بیٹے تھے۔ ایسے ہی حضرت حسن وارث بنے کس کے؟ حضرت علی کے خلافت میں، حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو بولتے ہیں موروثی کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر اپنے ہی خاندان میں اپنا ہی بیٹا اگر حقدار ہے، مناسب ہے تو بنایا جا سکتا ہے، اور صحابہ نے بنا کر کے دکھایا حضرت حسن کو، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر اپنے خاندان میں اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حقدار ہے حاکم بننے کا ہمارے بعد تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اقتدار کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس لائق اسے ہونا چاہیے، بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ موروثی یہی لوگ مشہور کر رکھے ہیں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں ادھر کہ ہم اگر موروثیت کو بیچ میں لا کر کے ہم بادشاہت کو بدنام کر رہے ہیں تو یہ موروثیت کیا حضرت سلیمان اور داؤد پر لاگو نہیں ہو رہی ہے، علی اور حسن پر لاگو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ موروثیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر نااہل ہے اس وقت موروثیت برا ہے۔ اگر بیٹا یا اپنا کوئی خاندان کا اگر نااہل ہے اس کو بنایا جاتا ہے تو یہ برا ہے۔ کوئی بھی اگر نااہل ہے، چاہے اپنے خاندان کا ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہ غلط ہے۔ لیکن اگر اہل ہے، اس کا حاکمیت کا اہل ہے، حکومت کرنے کا اہل ہے، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے خاندان کا ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، بنا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے سلیمان اور داؤد کی، اور حسن اور علی کی مثال موجود ہے ہمارے سامنے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت معاویہ خلیفہ بنتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں؟ حضرت حسن تنازل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ سارے لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے، اس کو عام الجماعہ کہتے ہیں، 41 ہجری کو۔ سارے مسلمانوں کا اتفاق، بالاتفاق حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا لیا جاتا ہے۔
یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک خلیفہ تنازل اختیار کرتا ہے کہ بھائی ہم دستبردار ہوتے ہیں، آپ ہماری جگہ پہ بن جاؤ، خوشی خوشی وہ دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت جو ان کے پیروکار تھے کوفہ والے، وہ لوگ ان کو گالی دینے لگے، ان کو مذل المومنین کہتے تھے، تم نے تو ذلیل کر دیا ہم لوگوں کو، حکومت اور خلافت جو ہے معاویہ کے حوالے کر دی۔ آج بھی وہی لوگ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، اور یہ جو خلافت اور ملوکیت کی بات کر رہے ہیں اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں ایک آخری بات بتاتا ہوں کہ چاہے ملوکیت ہو یا خلافت ہو، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، عدل اور انصاف ہے تو پھر وہ صحیح ہے، اور اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے، ظلم ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے، چاہے خلافت ہو یا ملوکیت ہو۔ دراصل حکومت جو کرنا ہے، حکمرانی جو ہونی چاہیے وہ صحابہ کے طرز پر ہونی چاہیے۔ میں نے دکھایا جو ہے طرز حکمرانی مختلف ہے، مختلف طریقے سے طرز حکمرانی ہے، لیکن سب کے یہاں کتاب و سنت کے مطابق سب نے حکومت کی ہے۔ ابو بکر سے لے کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب نے جو حکومت کی وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے حکومت کی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے میں نے جو بتایا ہے طرز حکمرانی مختلف ہے، کہیں خلافت ہے، کہیں ملوکیت ہے، صحابہ کے اندر ہی ملتا ہے۔ تو چاہے جیسی خلافت ہو یا حکمرانی چاہے جیسی ہو، چاہے خلافت ہو یا ملوکیت ہو، اصل ہونا کیا چاہیے، ہمیں طرز حکمرانی دیکھنی چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، عدل و انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھ کر کے، کتاب و سنت کو دیکھ کر کے، عدل و انصاف کو دیکھ کر کے ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مطلق طور پر ہم خلافت کو بھی غلط صحیح نہیں مان سکتے ہیں، اور مطلق طور پر ملوکیت کو ہم غلط بھی نہیں مان سکتے ہیں، یہ اصل ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم سے نوازے، اور بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ جو نوجوان طبقہ ہے ان سب کو جوڑ کے رکھیں گے، اور جو بھی جس کے شکوک شبہات ہوں گے، سوالات ہوں گے، ان سب کو ہم کہیں بھی رہیں گے جواب دے سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے جوڑ کے رکھا جائے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ جس کے پاس جو بھی ہوگا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر جو سوالات ہیں تقریباً سب کا جواب ہو چکا ہے۔ بعد میں کسی کے پاس سے کوئی چیز ہوگی، خاص طور سے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں بات نہیں آئی ہے، اور ابھی ٹائم ہے نہیں اپنے پاس، ہم آپ لوگوں کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔